الحمد لله الذي نبر قلوبنا بحب أصحاب سيد المرسلين وهو أجود الأجودين وهو أكرم الأكرمين وهو إمام المجاهدين وهو سيد المبلغين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وسيد المبلغين خطيب المرسلين وسراج الصالحين وسلطان العارفين وشفيع المذنبين وسيد الأولين والآخرين راحة العاشقين وخاتم المعصومين والنبيين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين القانتين الفائزين التائبين العابدين المسلمين المؤمنين الصادقين الصابرين الخاشعين المتصدقين المؤمنين الراشدين الصائمين الصائمين الحافظين الفائزين خصوصا على أمات المؤمنين وعلى بنات سيد المرسلين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين الشياطين المبعوثين المفسدين الكذابين الكاذبين المكذبين الدجالين الزنديقين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا إمامنا ونبينا وكريمنا وحسيننا وجميلنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين واجب الاحترام قابل صد احترام وباعث تقدیم درس قرآن میں تشریف فرما معزز سامعین گرامی قدر اللہ کریم رؤوف و رحیم جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر فضل اور کرم ہے کہ رحمتوں والے مولا نے دین کی نسبت سے روئے زمین
کے سب سے مقدس ٹکڑے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خالق دو جہاں مالک کون و مکان رازق انس و جان جل جلالہ کی بابرکت مکرم معظم محتشم کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے معجزہ عظیم میں سے دو جگہ سے اللہ کا قرآن تلاوت کیا۔ پہلی جگہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا دوسرا حصہ، اور دوسری جگہ 30ویں پارے میں مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورہ کوثر کو تلاوت کیا۔ مطلوع شدہ ہر دو جگہ قرآنی کی روشنی میں درس قرآن کا عنوان ہے فضائل سیدنا حسین بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہما۔ چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس شعبان کے مہینے کی 3 تاریخ کو اور ابن خلدون کی روایت کے مطابق 15ویں شب کو نواسہ رسول سید شباب اہل الجنہ جگر گوشہ بطول نور نظر و منظور حیدر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم ولادت ہے۔ اس عنوان سے اہل سنت والجماعت کو اللہ نے یہ اعزاز اور کریڈٹ عطا کیا ہے کہ جہاں پر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کو اپنے لیے باعث سعادت اور باعث عزت اور باعث عروج سمجھتے ہیں، وہاں پر صحابہ کرام اور اہل بیت رسول کے ذکر کو بھی اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کی عزت کو، مقام اور مرتبے کو، شان اور شوکت اور تطہیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں فضائل سے قبل اہل بیت اور لفظ آل کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ لفظ اہل بیت کا کیا معنی ہے اور لفظ آل کسے کہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دیکھیں، جب اہل بیت رسول بولا جائے گا تو اس سے مراد نبی علیہ السلام کے 5 قسم کے افراد مراد ہوں گے۔ کتنے قسم کے؟ آقا علیہ السلام خود اہل بیت کا حصہ ہے۔ نمبر 2 آپ کی بیویاں، نمبر 2 آپ کی بیٹیاں، 3 نمبر 4 آپ کے داماد، اور نمبر 5 آپ کے نواسے الی آخری، یعنی ان کے بعد جو ان کی نسل ہے۔ یہ ساری کی ساری اہل بیت مصطفیٰ کے لائیں گے۔ کتنے قسم کے افراد؟ حضور خود، آپ کی دوسرے نمبر پہ بیویاں، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، یہاں سے یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، یہاں سے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یہاں سے نبی کی بیویوں کو خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، یہاں سے آگے سلسلہ چل رہا ہے اور نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 30 میں یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، یہ نبی کی بیویوں کو مخاطب کرتے کرتے آخر میں اللہ نے کلی حکم بیان کیا اس سورہ احزاب میں، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے اللہ گندگی کو دور کر دے۔ مطلب یہ نہیں کہ نبی کے اہل بیت پہ وہ گندگی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نبی کے گھر والوں کے قریب گندگی کو آنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ نے ایسا بات رکھا ہوگا، یعنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے آیت تطہیر آگئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اہل بیت سے مراد 5 قسم کے لوگ، حضور خود، نمبر 2 بیویاں، نمبر 3 بیٹیاں، نمبر 4 داماد، اور نمبر 5 حضور کے نواسے مراد ہیں۔
چونکہ نبی کا بیٹا کوئی نہیں ہے اس لیے اس کو دور کر لیں، کو بند کر دیں گے. اچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا جو کہ کوئی نہیں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرے آقا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، حضور خاتم النبیین ہے. تو 5 قسم کے افراد حضور سمیت یہ اہل بیت ہیں. دوسری بات، آل کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ ہم رحمتوں کا تقاضا کرتے ہیں آپ سے، رحمتوں کا سوال کرتے ہیں آپ سے کہ آپ وہ اپنی خاص رحمتیں نبی پہ میں نازل فرمائیے اور نبی کی آل پہ بھی. اب آل سے مراد کیا ہے؟ ہم نے تو آج تک یہی سنانا کہ آل سے مراد حضور کی اولاد ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. آل سے مراد ہر وہ بندہ ہے جس نے اخلاص نیت کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی. ہر وہ بندہ نبی کی آل میں شامل ہے. آپ مجھے بتائیے فرعون کا کوئی بیٹا تھا؟ فرعون کی اولاد تھی؟ کیوں جی، تاریخ قرآن پڑھی ہے نا. فرعون کی اولاد نہیں تھی تو ایک صندوق بہتا ہوا آیا تو صندوق کو کھولا گیا تو خوبصورت بچہ تھا. فرعون کی بیوی آسیہ کو پسند آ گیا، مومنہ تھی. آسیہ کو بچہ پسند آ گیا. اس نے کہا دیکھیں اولاد تو ہمارے پاس ویسے بھی نہیں ہے، اب ہمارے پاس اولاد نہیں ہے تو ہم اسی بچے کو پالتے ہیں. تو یوں فرعون کے گھر میں اللہ نے موسیٰ کو پروان چڑھایا. یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے کہ جو بچوں کو چن 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 کر اپنی سلطنت سے قتل کر رہا ہے، اور حکم دے دیا فرعون نے کہ مصر کے اندر کوئی بچہ زندہ نہیں رہے گا. فرعون نے اذن عام کر دیا اور ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا. اس قتل عام کے وقت میں اللہ نے اپنے قدرت کا مظہر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جس نے بچوں کو قتل کرنے کا امر غلیظ صادر کیا تھا، اللہ نے اسی فرعون کے گھر کے اندر ایک پھول کو پرورش دیا جو بڑا ہو کے کلیم اللہ بنا اور اللہ کا محبوب پیغمبر بنا. یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. اس لیے فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا جبکہ سمندر میں غرق ہو، دریا دو لخت ہوا، لشکر موسوی کراس کر گیا اور دریا کی عین وسط کے اندر جو قبیلہ مردار ہوا، جو قبیلہ دریا برد ہوا، وہ فرعون کے سپاہی تھے، فرعون کا لشکر تھا. لیکن قرآن کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آل فرعون کو غرق کیا. تو پتہ چلا جو فرعون کی اتباع کرنے والے تھے انہیں آل فرعون کہا گیا. اچھے کام میں تم جس کی اتباع کرو گے اس کی آل کو، ہمیں حضور کی اتباع کا حکم دیا گیا. اس لیے کل تقی و تقی من آلی، اور ایک روایت میں من اہلی، ہر وہ بندہ جو تقوی اختیار کر کے میری تابعداری کرتا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ میری آل میں سے ہے. یہ میں نے تحقیق بیان کی اور یہی تحقیق مستمد بالقرآن و سنت، قرآن اور سنت سے واضح ہے اور کوئی تحقیق کسی جگہ سے دلائل کی روشنی میں ثابت نہیں ہے. ہاں ایک وضاحت اور کر دوں، پہلے درجے میں نبی کی آل سے مراد نبی کی بیٹیاں اور داماد ہیں. پہلے درجے میں کون ہے؟ دیکھیں نا، بندے کے کچھ دوست ہوتے ہیں نا، لیکن ان دوستوں میں ایک خاص دوست بھی ہوتا ہے جو پہلے درجے کا دوست ہوتا ہے کہ بھائی یہ سارے مجھے سب سے محبت ہے، لیکن ان میں سے فلاں بندے سے محبت زیادہ ہے. اس لیے نبی کی اتباع کرنے والے سارے آل رسول میں ہیں، لیکن پہلے درجے کی کریڈٹ اور سعادت جنہیں حاصل ہوا وہ میرے آقا کی بیٹیاں اور میرے آقا کے نواسے ہیں. پہلے درجے کی آل رسول وہ ہیں. تو اہل بیت اور آل کی میں نے وضاحت کر دی. انہی اہل بیت میں سے من جملہ ایک چمکتا ہوا ستارہ، ایک مسکراتا ہوا پھول، ایک خوشبو دیتا ہوا چمن کا کہ وہ پھول کی پتی، دنیا جسے سید الشباب اہل الجنہ کہتی ہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی یوم ولادت 3 شعبان المعظم کو ہے. اسی مناسبت سے آج میں نے عنوان رکھا فضائل سیدنا حسین ابن علی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حضرت حسین نے 6 بہاریں پائی. کتنی بہاریں؟ کتنی بہاریں جی؟ ہمیں معلومات ہونی چاہیے نا، کچھ نہ کچھ معلومات دیں گے. چونکہ موسم بھی ایسا ہے، اس لیے آدھا گھنٹہ درس قرآن کا ٹائم تھا، تو میرے آدھے گھنٹے میں سے 9 منٹ گزر چکے ہیں. یہ 10 منٹ سٹارٹ ہو گیا، 20 منٹ اور بات ہوگی. آپ ذرا سے میری بات سنیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ایک چمکتا ہوا ستارہ، ایک عزت کا استعارہ، ایک ایمان کی علامت، ایک وجدانی کیفیت، ایک نور کی کہکشاں، سید البشر کا وہ عطیت اور انور نواسا جو سیدہ فاطمہ کی گود میں پروان چڑھا، جس نے غیرت کے گر حیدر کرار کے دروازے سے سیکھے، جسے گھٹی میرے آقا نے دی ہے، اور جسے پہلی ولادت کے بعد اپنی زبان نبوت کا لحاظ دہن میرے آقا نے اس کی زبان پر لگایا ہے، کھجور چبا کے جسے میرے آقا نے کھلائی ہے، اور کشمش کا دانہ جس کی زبان پہ میرے آقا نے رکھا ہے، اور جس کے قریب بیٹھ کر میرے آقا وہ حکمت بری باتیں کرتے تھے. جب فاطمہ کی گود میں یہ پیارا پھول ہوتا تھا، وہ کیا عجیب منظر ہوگا کہ پیغمبر کی مجلس میں جبریل کا آنا جانا ہوگا. جبریل کی برکتیں بھی حسین نے حاصل کی. پیغمبر پر کے قلب اطہر پر اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہوگا، قرآن کی برکتیں بھی حسین نے حاصل کی. پیغمبر پر قرآنی حکم کا القاء ہو رہا ہوگا، اس قرآنی احکامات کے علم کے نور کو بھی پیارے حسین نے زہرا کی گود میں حاصل کیا، جسے پیغمبر شفقت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. کبھی کبھی آقا اسے اٹھا کر اپنے سینے میں بھیج لیا کرتے تھے. کبھی کبھی میرے آقا نماز پڑھتے، حسن پوجتے ہوئے حسین آتے، میرے آقا کے کندھے پہ چڑھ جاتے. روایات میں آتا ہے نواسے سے پیار اتنا زیادہ تھا، میرا آقا سجدے لمبے کر دیتے اور سجدے میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے. نانا سجدے میں اللہ سے باتیں کرتا تھا، اور نواسا نانے کی سر پر کندھے پہ چڑھ کے کھیل کے دنیا والوں کو پیغام دے رہا تھا کہ 70,000 نور کے پردے ہٹے، میرا نانا اللہ سے ملاقات کر رہا ہے اور میں اپنے نانا کی الفتیں وصول کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اسے دنیا حسین ابن علی کہتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انکم من ریحان الجنہ، اور ایک روایت میں ہے انکما من ریحان الجنہ. اے حسن، اے حسین، تم کوئی عام لوگ نہیں ہو، تم تو جنت کے پھول ہو، تمہیں اللہ نے جنت کا پھول بنایا ہے. اور فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک روایت میں آتا ہے سیدو اہل الجنتی الحسن و سیدو اہل الجنتی الحسین، اور ایک روایت میں آتا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرے آقا نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مبارک مقدس اور گل اور موتی اور خوشبو اور پھول بکھیرتی زبان سے فرمایا میرا پیارا نواسا حسن اور میرا پیارا نواسا حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میں یہاں پہ ایک بڑا عجیب نقطہ ذکر کروں. 11واں پارہ سورہ توبہ، 11ویں پارے میں میں حافظ نہیں ہوں، غیر حافظ ہوں. سورت کا نام ہے سورہ توبہ، پارہ نمبر 10. سورہ توبہ سٹارٹ ہوتی ہے اور آیت نمبر ہے 110، پارہ نمبر 11. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا بے شک اللہ نے صحابہ کی جانوں کو بھی خرید لیا، صحابہ کے مالوں کو بھی خرید لیا. دلیل سمجھنا حسین کے جنت کے سردار ہونے پر میں ایک اپنے ذوق کے مطابق آپ کو دلیل دے رہا ہوں. آیت نمبر 111 ہے، پارہ نمبر 11 ہے. آپ دیکھیے آیت کا ترجمہ سنیے. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا کہ بے شک اللہ نے صحابہ کی جانوں کو بھی خرید لیا، صحابہ کے مالوں کو بھی خرید لیا. بان لهم الجنہ، کہ اس کے بدلے میں اللہ نے جنت میرے نبی کے صحابہ کو عطا کر دی. آپ دکان پہ جاتے ہیں نا، دکان سے کوئی چیز خریدتے، جی مجھے 1 کلو چینی چاہیے. اچھا جی کتنے کی ہے جی آج کا؟ 100 سے اوپر ہے الحمدللہ. اللہ کا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. 100 روپے سے اوپر ہو گئی ہے چینی. جی بہت بڑا اللہ کا کرم ہے. دادا جی 100 روپے میں چینی مجھے دے دے گھر کے لیے. زوجہ محترمہ نے
نے چینی کا مطالبہ کیا ہے. بہرحال چینی لی، آپ کے دکاندار نے چینی دی، آپ نے دکاندار سے چینی خریدی تو دکاندار کو کیا دیں گے؟ پیسے دیں گے نا. اچھا جی، آپ نے اس سے پتی خریدی تو کیا دیں گے؟ آپ نے اسے ٹماٹر پیاز آلو الہ خریدا، کیا دیں گے؟ پیسے دیں گے. اب اللہ نے نبی کے صحابہ کی جان خریدی، مال خریدا. اب دیکھتے ہیں کہ مقابلے میں اللہ نے نبی کے صحابہ کو کیا دیا. اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا میں نے صحابہ کی جانوں کو بھی خرید لیا. معاملاتی ترجمہ کرو، لفظی ترجمہ یہ ہے بے شک خریدا اللہ نے صحابہ کی جانوں کو، بے شک خریدا اللہ نے صحابہ کے مالوں کو. گویا تصور میں کہا اللہ فرما رہا ہے میں نے صحابہ کی جانوں کو بھی خرید لیا، میں نے صحابہ کے مالوں کو بھی خرید لیا. اے اللہ تو صحابہ کی جانوں کو بھی خرید چکا، تو صحابہ کے مالوں کو بھی خرید چکا، تو صحابہ کو کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا صحابہ کی جان بھی میری ہے، صحابہ کا مال بھی میرا ہے، اور میری باغات والی جنت میرے نبی کے صحابہ کی ہے. اللہ نے جنت اٹھا کے صحابہ کے نام کر دی. الذین یرثون الفردوس، وہ جنت کے وارث ہیں. اور تقسیم دیکھیے، اللہ نے جنت وجو، اللہ نے جنت کے پلاٹ صحابہ کے نام کر دے. ان پلاٹوں میں نہریں بچھائی، باغات لگائے، پھل پھول میوے پھل اگائے، جنت کے حسین نظارے قائم کیے. جیسے یہ آپ کا علاقہ نا آج سے 10-15 سال پہلے ویران ہوتا تھا، اب تو بڑی رونقیں ہو گئی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں. تو کھیت ہی تھے نا خالی، کوئی گھر نہیں ہوتا تھا. 20-25 سال پہلے یہاں تو ڈرتے ہو رات کو آتا نہیں تھا ڈکیتی پڑ جائے گی، لیکن اب اللہ کا کرم ہو گیا، آپ کا گھر ہی گھر ہے. تو جنت کے پلاٹوں کو اللہ نے بنایا اپنی قدرت کاملہ سے. ان پلاٹوں میں دودھ کی نہریں جاری کی، ان پلاٹوں میں شہد کی نہریں جاری کی. ان پلاٹوں کے اندر اللہ نے پھل پھول میوے باغات اور ریحان اور جنت اور یاقوت و مرجان سے مزین محلات بنا کر ان جنت میں مخلوق کو بسایا، جنت میں جوان بسائے. جنت صحابہ کی اور جنت میں بسنے والے جوانوں کا سردار حسن اور حسین کو بنا دیا. دنیا والے صحابہ اہل بیت میں دنیا میں تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو کتنی محبت ہے کہ اللہ جنت میں بھی ان کو جدا نہیں ہونے دیتا. کہ جنت صحابہ کے نام کر دی اور جنت کے جوانوں کا سردار حسن اور حسین کو بنا دیا. جنت صحابہ کے نام کر دی اور اس میں رہنے والی عورتوں کا سردار سیدہ کائنات حضرت حسنین کریمین کی امی کو بنا دیا. جنت صحابہ کے نام کر دی اور جنت کے بوڑھوں کا سردار صدیق اکبر کو بنا دیا. جنت صحابہ کے نام کر دی اور ترنم والوں کا سردار عبداللہ بن مسعود کو بنا دیا. جنت صحابہ کے نام کر دی اور سوجھ بوجھ رکھنے والوں کا سردار اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کو بنا دیا. یہ اللہ کی تقسیم کامل ہے. فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے آقا کے یہ دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ان دونوں کو تکلیف دی، من آذاہما، جنہوں نے حسن حسین کو تکلیف دی، فقط آذانی، اس نے حسن حسین کو نہیں بلکہ مجھ محمد کو تکلیف دی ہے. میرے آقا کو اتنا پیار تھا. حضور اسلام کے جانے کے بعد یہی پیار باقی رہا. صدیق اکبر کی گود میں جوان ہوئے، پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا. 2 واقعات میں حضرت عمر کے سنا کر حضرت حسین کی شان بیان کر کے بات ختم کروں گا. میں آج یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر کا دور آیا، 2 واقعات پیش ہے. حضرت عمر نے بدری اور انصار اولین درجے کی ہجرت کرنے والوں اور نصرت کرنے والوں کے لیے 5,000 فی کس درہم مقرر کر دیے، جنہوں نے بدر کے مارکے میں شرکت کی، اولین میں سے تھے. بچوں کے لیے 1,000 درہم، 1,000 درہم بچوں کے لیے مقرر کر دیا. لیکن جناب حسن اور حسین کے لیے سیدنا فاروق اعظم نے 5,000 درہم مقرر کیے. عبداللہ بن عمر اپنے ابا، دیکھیں نا، رات کو جب دن کو باپ کسی علاقے کا چیئرمین ہوتا ہے، کونسلر ہوتا ہے، تو دن کو ترقیاتی کام کروا کے رات کو آرام کے لیے اپنے گھر آتا ہے نا. تو گھر آتا ہے تو بیوی بھی اس سے باتیں کرتی ہے، بیٹے بھی اس سے باتیں کرتے ہیں. آپ سارے رات کو گھر جائیں گے، آپ سے گپ شپ لگائیں گے گھر والے. تو حضرت عمر سارا دن رعایا کے سوال و جواب سن کے امور مملکت چلانے کے بعد جب رات کو گھر آئے تو عبداللہ بن عمر نے سوال کیا، ابا حضور ایک بات تو بتائیے، میں بھی جوان ہوں، حسین بھی جوان ہے،
روایت، اور اس روایت کو علامہ بغدادی نے نقل کیا ہے، تاریخی روایت ہے، حدیث نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ دیکھو، آپ دیکھو میں بھی جوان، حسین بھی جوان، آپ میرے لیے تو 1000 جگہ مقرر کیا، اس کے لیے 5۔ فرمایا تو میرا بیٹا ہے، وہ محمد کا جگر ہے، تو میرا بیٹا ہے، وہ محمد کا جگر ہے، میں محمد جیسا نہیں ہو سکتا۔ محمد کی برکتوں کی وجہ سے میں نے ان کے نواسوں پر زیادہ مقرر کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، تاریخی روایت ہے، خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران حضرت حسن اندر آگے، روایت میں جو لوگ حسین بیان کرتے ہیں حضرت حسین کی بات نہیں ہے، حسن اندر آگے، جب اندر آئے حضرت حسن تو خطبہ ختم ہوا تو حضرت عمر نے کسی بات پہ کوئی بات کی، کہنے لگے تو ہمارے دادا کا غلام ہے۔ حضرت عمر مسکرائے، کہا بھتیجے یہ ذرا کاغذ پہ لکھ کے دے دینا، قیامت میں اللہ پوچھے گا کہاں سے آیا، جواب دوں گا اس نے لکھ کر دیا تھا محمد کا غلام ہوں، اس نے لکھ کر دیا تھا محمد کا غلام ہوں۔ صحابہ اہل بیت میں اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ہر دور کے اندر حضرت عمر ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں اہل بیت کے لیے خصوصی وظائف بیت المال سے مقرر تھے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ریحان جنت، یہ جنت کا پھول، یہ جنت کی پتی، یہ جنت کی کلی، یہ حضور علیہ السلام کے گھر میں پروان چڑھی ہے۔ اچھا جی، واقعہ کربلا کو ہم بیان کرتے ہیں محرم الحرام میں، یہاں ایک ذوق کے مطابق ایک نکتہ ذکر کر دوں۔ آپ نے ہو سکتا ہے کہ پڑھا ہو کہ بڑا کربلا میں ظلم ہوا، یہ تو پکی بات ہے، کربلا میں ظلم ہوا، اللہ پیارے حسین پر ظلم کرنے والوں کو دنیا آخرت میں ذلیل کرے، کہو آمین۔ اللہ حضور کے اہل بیت کو ستانے والوں کو دنیا آخر میں ذلیل کرے، اللہ کوفیوں مردودوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ ساری زندگی جناب یہ الٹا لٹکتے رہیں گے اور ساری زندگی یہ اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ انہوں نے پیارے حسین کو کربل کے میدان میں تکلیف دی تھی۔ لیکن ایک نکتہ ذکر کروں، میں نے ایک جگہ تقریر سنی کہ پانی بند کر دیا گیا اہل بیت پر، پانی بند کر دیا گیا۔ جب پانی بند ہوا اہل بیت پر تو ویسے تو سب نے برداشت کر دیا، لیکن چھوٹا علی اصغر پیاس سے تڑپنے لگا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کی بیٹی ہیں اور حضرت حسین کی بہن ہیں، سیدہ باہر نکلی اور علی اصغر کو اٹھایا، سر سے دوپٹہ اتارا اور جا کر فریاد کی، ظالموں ہم تم سے پانی نہیں مانگتے، دو گھونٹ میرے علی اصغر کو پلا دو، یہ پیاسا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا؟ میں اس واقعے کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ سب کے گھر میں، ہمارے گھر میں عورتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے نا، ہماری عورتیں الحمدللہ غیرت مند ہے نا، گھریلو عورتیں ہیں نا، گھر میں رہ کے خدمت کرتی ہیں۔ اب ہمارے گھر کے کسی بچے کو پیاس لگے گی، مجھے بتائیں 1400 سال بعد کے پرفتن دور کے اندر یہ جھمالا چرا کے علاقے میں رہنے والی میری غیرت مند ماں بہن کے گھر میں کسی بچے کو پیاس لگے گی، مجھے بتاؤ وہ کپڑے پھاڑ کر دوپٹے اتار کے لوگوں کے سامنے آئے گی؟ نہیں ہوگی، بے پردہ ہو کے لوگوں کے سامنے روڈ پر آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیرت مند عورت ہے۔ اس منظر کو یاد کرو جس عورت کی تربیت میرے آقا کے گھر میں ہوئی ہو، ایمانداری سے بتلاؤ وہ پانی کے 2 قطروں کے لیے سر سے دوپٹہ اتار کے دشمن کے سامنے کیسے آ سکتی ہے؟ ہم بھی غور نہیں کرتے، ہم بھی کہتے رونا شروع کرتے بڑا ظلم ہوا۔ میں کہتا ہوں پیاسے شہید ہو جائیں گے، لیکن جس عورتوں کی تربیت میرے آقا کے گھر میں ہوئی ہے ان عورتوں کو اللہ نے اتنی غیرت دی ہے کہ وہ عورتیں شہید تو ہو جائیں گی لیکن پانی کے گھونٹ کے لیے سر سے دوپٹے اتار کر غیر مردوں کے سامنے کبھی آئیں گی؟ اس لیے یہ جھوٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ میں درمیان میں نکتہ ذکر کر دیا، حضرت حسین ابن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 منٹ میری گفتگو میں رہ گئے، 22 منٹ میں میرا وقت پورا ہو رہا ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت حسین ابن حیدر یہ جنت کے پھول ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ایک روایت میں سیدو شباب اہل الجنہ الحسن و سیدو شباب اہل الجنہ الحسین۔ جنت کے سرداروں کا جوان حسن ہے اور جنت کے جوانوں کا سردار حسین ہے۔ اللہ ہمیں حسنین پر ایمان کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے۔ اور اہل بیت کو صحابہ سے بھی بہت پیار تھا، یہ بندھن بڑا عجیب تھا۔ اہل بیت کو صحابہ سے پیار تھا اور صحابہ کو اہل بیت سے پیار تھا۔ توجہ میری طرف غور سے سنیے گا۔ کربل کے میدان میں جو لوگ شہید ہوئے ان میں ایک کا نام ابو بکر بن علی تھا، ایک کا نام عثمان بن علی تھا، ایک کا نام عمر بن حسن تھا۔
مجھے بتائیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے ناموں میں بیٹوں کے نام رکھے جاتے ہیں نا، بولیے نا؟ تو حضرت علی کو پھر یاد رکھو ابو بکر سے کتنی محبت تھی کہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر بن علی رکھ دیا. عثمان سے کتنی محبت تھی، اپنے بیٹے کا نام عثمان بن علی رکھ دیا. عمر سے کتنی محبت تھی، اپنے بیٹے کا نام عمر بن علی رکھ دیا. اہل بیت سے صحابہ سے اہل بیت کو محبت تھی اور اہل بیت کو صحابہ سے محبت تھی، اور ہمیں دونوں سے محبت ہے. اللہ یہ محبتیں جنت تک سلامت رکھے. ان محبتوں کے بندھن میں جو بندیں گے انہیں کامیابی نصیب ہوگی. صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے، اور ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. اس دائرے سے جو بندہ باہر نکلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جائے گا. عقیدہ بنا لیجیے آج کے بعد کہ اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور ہم ان دونوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہماری محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ ہماری محبتوں کو ہمیشہ سدا رکھے. اللہ ہمیں اہل بیت صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے اور ان کے ناموں سے تقدس کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.